ट्रिब्यून में یہ کہا گیا کہ جی آپ روس سے تعلقات آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور ایک طرف آپ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر رہے ہیں، تو بھارت کے وزیر خارجہ نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ جی ان سے ہمارے تعلقات ہیں، آپ کے بھی تعلقات دنیا بھر سے ہیں اور ہم آپ پہ زبردستی نہیں کرتے. اور ٹھیک لائن میرا خیال میں لی جے شنکر صاحب نے. وہ انڈین جو ہیں وہ خود ٹیلنٹڈ اتنے ہیں، وہ وفادار اتنے ہیں، محب وطن اتنے ہیں کہ وہ وہاں پہ اچھے شہری بن کے محنتی بن کے رہتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے وہ راستے متعین کیے جاتے ہیں. دوستو، پاکستان کے اندر ایک نئی حکومت جو ہے وہ بن گئی ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نئی حکومت بھارت کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے میں کامیاب ہوگی؟ الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر مذموم مہم. وفاقی کابینہ نے 5 رکنی جے آئی ٹی تشکیل دینے کی منظوری. اور یہی کہا کہ جہاں ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں اس کو ہم پرسو کریں گے جس طرح آپ کرتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کہتے ہیں ہم اس سے ایگری کریں. جس طرح ہم آپ سے کچھ کہتے ہیں تو آپ کا ضروری نہیں ہوتا ہمارے نقطۂ نظر سے اتفاق کرنا، تو یہ بھی ہمارے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کے نقطۂ نظر سے اتفاق کریں. تو یہی انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو ہے پالیٹکس کی حقیقت ہے کہ ہر ملک اپنے اپنے قومی مفادات کو ہی پرسو کرتا ہے. تو پھر بات انہوں نے یہاں یہ بھی کہی کہ جی جو انٹرنیشنل آرڈر ہے اس وقت اس کو صرف مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ بھی ایک بہت عرصے سے معاملہ چل رہا ہے، جب سے کولڈ وار ختم ہوئی ہے اور سوویت یونین کلیپس ہوا ہے 1991 میں، اس وقت سے یہ معاملات چل رہے ہیں کہ اب نیا آرڈر کیا ہوگا. کچھ عرصے کے لیے ہم نے دیکھا امریکہ ایک یونی پولر ورلڈ ایمرج ہوئی جہاں صرف امریکہ ہی ایک بڑی طاقت تھا، لیکن اس کے بعد پھر اب آہستہ آہستہ ملٹی پولیرٹی کی طرف دنیا جا رہی ہے. تو بھارت بھی اپنا حصہ اس میں مانگتا ہے، کیونکہ بھارت یہ کہتا ہے کہ صرف مضبوط کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو انٹرنیشنل ایوالو ہو وہ جو زمینی حقائق ہیں، نیو ریالٹیز ہیں، اس بھی مطابقت رکھتا ہو، اس کو بھی رسپونڈ کرے. تو اس کانٹیکس میں بھارت چاہتا ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر اس کو بنایا جائے، کیونکہ وہ اب 5ویں بڑی اکنامک پاور ہے اور ممکن ہے کہ اگلے 2030 تک وہ تیسری بڑی اکانومی بن جائے. تو ان کا خیال یہی ہے کہ اب بھارت کا یہ حق ہے کہ وہ دنیا کو ریپرزینٹ کرے، اور سب سے لارجسٹ 1.4 بلین لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، دنیا کی سب سے آبادی کے حوالے سے سب سے بڑا ملک ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بھارت کو یو این سیکیورٹی کونسل میں پرماننٹ جگہ نہ ملے. لیکن اس پہ بہت سے اختلافات ہیں اور ابھی یہ معاملہ کہیں جانے والا نہیں ہے. پھر چین اور بھارت کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. ہاں، تو بہرحال یہ بھی انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ جس طرح ہم چائنا کے بارے میں سوچتے ہیں تو مغربی دنیا چائنا کے بارے میں اس طرح نہیں سوچتی. تو پھر ہم کیوں یہ توقع کریں کہ روس جو ہے جس طرح مغربی دنیا سوچتی ہے ہم بھی اس کے بارے میں، کیونکہ ہمارے تو بڑے تاریخی تعلقات ہیں روس کے ساتھ. تو یہ انٹرنیشنل آرڈر کی بھی انہوں نے اس کانٹیکس میں بات کی کہ بہت سی اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اس کو ایوالو ہونے کی ضرورت ہے. اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ ایک تو پروسیس ہے، چلتا رہے گا، دیکھتے ہیں آگے کس طرح معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر بھارت کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ ممبر شپ چاہیے تو اس کے لیے اس کو اپنے جو بارڈر تنازعات ہیں چین کے ساتھ وہ ختم کرنے پڑیں گے، ان کو سالو کرنا پڑے گا، یا ایٹ لیسٹ اس کی جانب بڑھنا پڑے گا. ایک اچھی فضا جب تک قائم نہیں ہوگی بھارت اور چین کے درمیان اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ بھارت کو یو این سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ ملے. پھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں جو فرانس اور برطانیہ کی ممبرشپ ہے اس کو بھی خطرہ لاحق تو ہو سکتا ہے اگر یہ تبدیلیاں آئیں. تو اب ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ بھارت، برطانیہ اور فرانس کی تو پوزیشن انٹرنیشنلی بہت کمزور ہوئی ہے، خاص طور پہ برطانیہ کی، اور اگر اسکاٹ لینڈ بھی ان سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر یو نیور نو ہاؤ تھنگز ریئلی پین آؤٹ. تو سوال یہی ہے کہ، اور پھر میں یہی کہنا بھی چاہ رہا ہوں کہ بھارت کو صرف چین کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کرنے پڑ رہے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ مقبوضہ جو جموں اور کشمیر کا تنازع چل رہا ہے وہ حل ہو، اور یہ بالکل یو این سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق حل ہو. تو یہ بڑی جائز بات ہے جو کہ پاکستان بھی کرتا ہے اور باقی ممالک بھی کرتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ کوہسچن ہے. اور کیا بھارت جو ہے وہ پاکستان کی نئی حکومت کو سپیس دے گا؟ پرائم منسٹر مودی، جن کا گلوبل کلاؤٹ بڑا تگڑا ہے،
جو کہ ڈومیسٹکلی بڑے اسٹرانگ ہیں، کیا وہ پاکستان سے بات کریں گے جبکہ اس وقت ملک کے اندر کہیں پہ انٹرنیٹ سروس بند ہے، کہیں پہ ٹویٹر بند ہے؟ انٹرنیٹ سروس تو خیر نہیں بند، لیکن ٹویٹر ضرور ڈاؤن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی اس بات پہ کمنٹ کر رہی ہے کہ ملک کے جو الیکشن ہیں وہ فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے۔ عمران خان کہتے ہیں یہ مدر آف آل وگنگ تھی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں، بھارت کے حوالے سے عمران خان جب 2018 میں آئے تو کہا گیا کہ شاید بات چیت ہوگی۔ انڈیا کے اندر بھی یہ بات ہوئی کہ پاکستان سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے شخص ہیں، تو ان سے بات کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ سمجھیں اگر عمران خان سے بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ عمران خان جو ہے وہ لائے تو اسٹیبلشمنٹ ان کو، لیکن وہ بھارت سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ جب بھارت سے بات کرنے کی شروع کوشش کر رہے تھے تو ایک تو نریندر مودی نے 370-35 ریووک کر دیا، جسے وہ کہتے ہیں نا، انہوں نے چھکا مارا اپنی پولیٹکس کا، اور انہوں نے پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا اس مقام پہ جہاں پہ انہوں نے کہا اگر یہاں بات کرنی ہے تو کرو، جو کہ میں سمجھتا ہوں انتہائی وائز موو تھی نریندر مودی کی فرام این انڈین پرسپیکٹو۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان پرسپیکٹو، پاکستان کے پرائم منسٹر جو تھے عمران خان صاحب، وہ تو 1 سال انتظار کرتے رہے نریندر مودی کا کب میرے سے بات کریں گے، لیکن انہوں نے اگنور کر دیا، اور انہوں نے پاکستان کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ عمران خان جو ہے وہ ہر جمعے کو پروٹیسٹ کریں گے، اور پہلے ہر روز ہوگا، پھر ہر جمعے کو ہوگا، پھر وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہی۔ لیکن ابھی جو حکومت آ رہی ہے وہ شہباز شریف کی ہے، جو کہ نواز شریف کے بھائی ہیں، اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شریف بردرز ہیں وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو پسند کرتے ہیں اور نارملائز کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا میں گواہ بھی ہوں، میں نے بہت سارے لوگوں سے بھی سنا ہے، پولیٹیشین سے بھی، ڈپلومیٹ سے بھی، اور بھی بہت سارے، اور ان کو اس چیز کی سزا بھی دی گئی۔ بہرحال اینی ہاؤ، موونگ آن، 3-4 چیزیں ہیں جو ہمیشہ رکاوٹ رہی ہیں۔ ایک تو ہم سمجھتے ہیں جی، وہ جسے کہتے ہیں نا، دیز آر سورسز آف اینیموسٹی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، کنٹینیوسلی پہلے دن سے لے کے۔ ایک تو یہ جی کلیش آف اپوزنگ آئیڈیالوجیز، مطلب اسلامزم اینڈ ہندوازم، ہم مسلمان ہیں وہ ہندو ہیں، تو وہ یہاں پہ آ کے یہ اپوزنگ آئیڈیالوجیز ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی یہ بڑا بیچا گیا ہے چورن۔ معاشرے میں یا کنٹری میں وہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ اینڈ رائٹ ناؤ آئی ایم تھنکنگ کہ اس وقت جو پبلک اوپینین ہے وہ چینج ہو رہی ہے لوگوں میں۔ پبلک اوپینین ضرور چینج ہو رہی ہے، لیکن پبلک ایکٹیویٹیز نہیں چینج ہو رہی۔ اگر ہم دیکھیں تو آج بھی ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا، جا کے ہم نے ڈلوا لینا، چینی مہنگی ہوئی، پہلے اسٹاک لے کے رکھ لینا، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یا ہم اگر اپنی بات چھوڑیں، یہاں سے جو پاکستانی باہر جاتے ہیں، ابھی بھی ہمارا بیڈ امیج میں کافی زیادہ وہ ہے، مطلب رجحان ہے کہ سعودی والے کہتے ہیں کہ مانگتے ہیں آ کے، مطلب یہاں پہ بھکھاریوں والی کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دبئی والے کہتے ہیں انہوں نے لمیٹڈ ویزا کر دیا، یا پھر 24 سٹیز بین کر دیا دبئی نے۔ تو اس طرح کی چیزیں کیوں ہم ملوث رہتے ہیں؟ جب تک لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے، ان کی سوچ پازیٹیو نہیں ہوگی، وہ صرف اپنی حد تک، دیکھیں ہم سب لوگ صرف اپنا سوچتے ہیں، ہم نے یہ نہیں کبھی سوچا کہ اس کام کے سوسائٹی پہ کیا افیکٹس ہوں گے، یا ایز اے سٹیزن ہمارا سوسائٹی کے لیے کیا رول ہے۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز گورنمنٹ کرے ہمارے لیے نا، اور ہم کیا کریں سوسائٹی کے لیے، ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ سر 1947 کے بعد جب انڈیا سے الگ ہوئے تھے، آزادی ملی تھی، تو وہاں سے انڈیا کے رولز میں، پالیسیز میں کیا ایک چینج آیا تھا جس کی وجہ سے آج ان کا اتنا مقام ہے دنیا کے اندر کہ ان کو آفرز ملتی ہیں، ان کے ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے لوگ خود جاتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ جی یہی ہے کہ یہی میں کہوں گا کہ دیکھیں، دے آر لائل ٹو دیئر کنٹری۔ فرسٹ آف آل، آپ اپنے ملک سے لائل ہیں یا نہیں؟